اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اصلی طوفان ابھی آنا باقی ہے۔ اگلے دن صبح حویلی کے آنگن میں لوگ اپنے کام میں ویوست تھے۔ آنا ابھی بھی ماں درگا دیوی کے دیے ہوئے کتابوں کو سنبھال کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی، لیکن دل کے کونے میں ایک ڈر بھی چھپا تھا۔ کیا بوا جی اتنی آسانی سے ہار مان جائیں گی؟ اور وہی ہوا۔ حویلی کے بڑے دروازے پر ایک انجان مہمان کی آمد ہوئی۔ سفید کپڑوں میں ایک کٹھور نظر والا آدمی، جسے دیکھتے ہی سب کے چہرے پہ چھایا پڑ گیا۔ درگا دیوی نے آگے بڑھ کر اسے پوچھا، کیا بات ہے، کون ہو تم؟ وہ آدمی ٹھنڈی آواز میں بولا، میں ہوں مہیش، آپ کے پتی کے پرانے دوست کا بیٹا۔ میں یہاں اپنے حق لینے آیا ہوں۔ یہ حویلی کا ایک حصہ میرے پتا کا بھی تھا۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا، سبھی چونک گئے۔ بوا جی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان آ گئی، جیسے ان کے دل میں امن پورے ہونے والے ہوں۔ اہانا نے دیکھا کہ درگا دیوی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے سامنے ہمت دکھائی۔ انہوں نے کہا، یہ حویلی صرف میرے پتی کی امانت تھی اور اب میری ذمہ داری ہے۔ تم یہاں حق جتانے آئے ہو، پہلے ثبوت دکھانا ہوگا۔ مہیش نے جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا جس میں کچھ دستخط اور مہریں لگی تھیں۔ اس نے سب کے سامنے پیش کر دیا۔ بوا جی ترنت بولی، دیدی آپ کو سچائی مان لینی چاہیے، ورنہ بدنامی الگ ہوگی۔ آنا نے کاغذ اٹھایا اور دھیان سے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں یہ کاغذ اصلی تو لگ رہا ہے، پر مہر کی سیاہی نہیں ہے، شاید یہ نکلی ہو۔ مہیش کی آنکھوں میں نیا ایک پل کے لیے گھبراہٹ چمکی، لیکن اس نے ترنت اپنی آواز تیز کر دی، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر مجھے میرا حق نہ ملا تو میں اس گھر کو کورٹ میں گھسیٹ لوں گا۔ درگا دیوی چھپ رہی، لیکن آنا نے اپنی آنکھوں میں ڈٹرمنیشن لا کر کہا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو ثبوت کا سامنا ہم بھی کریں گے، اور اگر جھوٹ نکلا تو تمہیں سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی۔ حویلی کا ماحول میں پھر سے تناؤ پھیل گیا۔ مہمان چلے گئے، بیٹیاں چپ ہو گئیں، اور بوا جی اپنے کمرے میں مسکان چھپا کر سوچتی نہیں، اب اہانا چاہے جتنی محنت کر لے اس نئے طوفان سے بچی تو نہیں۔ سمجھنا، اہانا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کتابیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس نے من ہی من پتیگا کی، من اس گھر کی عزت بن کر رہوں گی، چاہے جھوٹ کو یا سازش، سچائی کی جیت ضرور ہوگی۔